بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ آج میں جو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ انتہائی قیمتی بات ہے۔ اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ پوری دنیا اس وباء سے بچ سکتی ہے اور یہ انشاءاللہ وباء ختم ہو جائے گی۔ تو میری بات غور سے سنیے اور جتنا ہو سکے اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور میرے یوٹیوب چینل کو عثمان میروخانی کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، اس سے پہلے بھی اس امت پر تمام بڑے امتحانات آئے تھے، تو اس وقت جو امتحان ہے اس وائرس کی شکل میں، تو اس سے بھی انشاءاللہ ہم بچ سکتے ہیں۔ ہم پرانے جو ہیں وہ جو امتحان آئے تھے، آزمائشیں پرانی آئی تھی، ان سے سبق سیکھ لیں اور ہم توبہ کر لیں اور ایک کام کریں تو انشاءاللہ اس وباء سے نجات مل سکتی ہے۔ مسند دارمی میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اور دوسرا کتاب ہے خصائص الکبریٰ، یہ دین کے بہت اہم کتاب ہیں۔ تو اس میں تاریخ میں اس میں حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی ایک وباء آئی تھی، قحط سالی تھی، بارش برسنا بند ہو گئی تھی اور صحابہ پریشان تھے اور جانور وغیرہ بھوک سے مر رہے تھے۔ تو حضور صحابہ کرام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا کام بتائیں، ایسا کام جو ہم کریں تو یہ قحط سالی ختم ہو جائے، یہ آزمائشی مصیبت ختم ہو جائے اور ہم پر بارش برسے اور ہماری زمین جو ہے وہ غلہ اناج پیدا کرے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ آپ اگر وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک راضی ہو جائیں گے اور اور اللہ پاک بارش برسائیں گے اور قحط سالی کی جو ہے مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو وہ کیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ سے ایک اینٹ ہٹا دیں تاکہ جو فاصلہ ہے جو عرش مولا پر اور آسمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کے درمیان جو حائل ہے چیز اس کو ہٹا دی جائے، ایک اینٹ نکال دی جائے، تو انشاءاللہ اللہ پاک سے پھر دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ اس مصیبت سے نجات مل سکتی ہے۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا اور الحمدللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سچ ثابت ہو گئی اور بارش برسنے لگی اور قحط سالی سے لوگوں کو نجات مل گئی۔ تو ایسے ہی میں آپ لوگوں سے اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں، 53 ممالک کے جو حکمران مسلمان ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر جائیں، حاضری دیں اور نذرانہ درود پیش کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اے اللہ، ہم تیرے ہی بنتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم پر یہ جو وائرس کی شکل میں مصیبت آئی ہے اس کو ٹال دے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کے ضرور انشاءاللہ ہماری اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ میری بات حکمرانوں تک پہنچائیں گے اور آخر میں گزارش ہے کہ آؤ مل کر توبہ کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جو جہاں بھی ہے وہ 3 بار کہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو دل سے دعا کریں اور توبہ کریں اور اللہ سے جو ہے نا وہ رجوع کریں۔ اور ایک میں شعر ہے وہ پڑھ رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پسند آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
کرم فرما خدایا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، نہ زندہ ہے نہ مردہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، عطا فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا فضل فرما دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔